آج ہم 13 جولائی کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو دنیا بھر میں کہیں تو خوشی اور جشن کی وجہ ہے اور کہیں بڑی سنجیدگی اور یادوں کی۔ صحیح۔ ہمارے پاس معلومات ہیں وہ ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی صفحات سے، اور ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ ایک ہی دن میں اتنے الگ الگ متضاد واقعات اور احساسات کیسے سما جاتے ہیں۔ یہ واقعی دلچسپ بات ہے کہ کیلنڈر کا صرف ایک دن وہ کیسے ثقافتی سنگ میل، سیاسی تبدیلیاں، پھر حادثات اور ذاتی کہانیاں، ان سب کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اچھا، شروعات کرتے ہیں ایک بہت مشہور چیز سے۔ 1923 میں اسی دن لاس اینجلس میں وہ مشہور زمانہ ہالی ووڈ لینڈ سائن لگا تھا، او ہاں، جو بعد میں خیر صرف ہالی ووڈ رہ گیا۔ جی جی تو یہ ایک طرح سے امریکی سنیما کے سنہرے دور کی شروعات کی نشانی تھی، ہے نا؟ بالکل۔ اور اسی تخلیقی جذبے کو اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو 1930 میں پہلا فیفا فٹ بال ورلڈ کپ بھی 13 جولائی کو ہی شروع ہوا، یوروگوے میں۔ اچھا، ورلڈ کپ بھی اسی دن؟ جی ہاں، یہ کھیل کے ذریعے دنیا کو جوڑنے کی ایک بڑی کوشش تھی۔ تو دیکھیں، ایک طرف تو ثقافت اور کھیل کی شروعات ہو رہی ہے، تو دوسری طرف اسی تاریخ نے بڑے پیمانے پر خلل اور مشکلات بھی دیکھی ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے۔ 1977 میں نیو یارک شہر میں تقریباً 24 گھنٹے بجلی غائب رہی، وہ مشہور بلیک آؤٹ۔ وہ بلیک آؤٹ جی جس نے پورے شہر کو افراتفری میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ بڑے پیمانے پر لوٹ مار بھی ہوئی۔ بالکل، اور یہ انسانی عالمیوں کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ 2011 میں ممبئی میں شام کے وقت وہ 3 بم دھماکے ہوئے، وہ بھی 13 جولائی کو ہی پیش آیا تھا۔ ایک بڑا سانحہ تھا۔ تو یہ واقعات یاد دلاتے ہیں کہ یہ تاریخ کچھ لوگوں کے لیے بہت بہت بھاری بھی ہے۔ صحیح کہا۔ سیاسی طور پر بھی دیکھیں تو یہ دن اہم رہا ہے۔ 1878 کا معاہدہ برلن۔ جی، معاہدہ برلن، جس نے بلکان کی ریاستوں کا نقشہ ہی بدل دیا تھا، اور سربیا، مونٹینیگرو اور رومانیہ کو سلطنت عثمانیہ سے مکمل آزادی ملی۔ یہ تاریخ کے دھارے کو موڑنے والے لمحات میں سے ایک تھا۔ بالکل، اور اسی معاہدے کی وجہ سے، جیسا آپ نے ذکر کیا، مونٹینیگرو آج بھی 13 جولائی کو اپنا یوم ریاست مناتا ہے۔ جی، لیکن دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، اسی تاریخ کو کشمیر میں یوم شہدائے کشمیر کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ہی دن؟ ہاں، ایک ہی دن 2 مختلف خطوں میں، ایک جگہ آزادی کا جشن، دوسری جگہ شہادت کی یاد۔ یہ اس تاریخ کے وہ متضاد پہلو کو کتنا واضح کرتا ہے۔ صحیح۔ قدرتی آفات نے بھی اس دن کو نشان زد کیا ہے۔ 1990 میں افغانستان کی لینن چوٹی پر ایک بڑا برفانی تودہ گرا۔ زلزلے کی وجہ سے؟ جی، 6.4 شدت کا زلزلہ آیا تھا اس کی وجہ سے، اور اس میں 43 کوہ پیما ہلاک ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ پیمائی کی تاریخ کے بدترین حادثات میں سے ایک تھے۔ اللہ رحم کرے، بہت افسوسناک۔ لیکن خیر، زندگی کا پہیہ تو چلتا رہتا ہے۔ اسی دن کئی نامور شخصیات نے دنیا میں آنکھ بھی کھولی۔ جی، پیدائشیں بھی ہیں۔ ہاں، اداکار ہیریسن فورڈ اور پیٹرک سٹیورٹ۔ واو، دونوں ایک ہی دن؟ جی، پھر ادب کا نوبل انعام جیتنے والے نائجیرین ادیب وولے سوونکا، ترکی موسیقی کی آئیکن سیزن آکسو، اچھا، اور وہ شخص جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو الجھن میں ڈالا، روبک کیوب کے موجد ہنگری کے ایرنو روبک۔ ہاں، ایرنو روبک بھی، کیا بات ہے۔ جی، اور اردو ویکیپیڈیا پر بھارتی گلوکار ماسٹر سلیم کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ سب تخلیق اور فن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بالکل، اور جہاں نئی زندگیاں شروع ہوئیں وہیں کچھ بڑی شخصیات اسی تاریخ کو ہم سے جدا بھی ہوئیں۔ جی، وفات بھی ہیں۔ 678 عیسوی میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ رضی اللہ عنہا۔ جدید دور میں دیکھیں تو میکسیکن پینٹر فریڈا کاہلو۔ فریڈا کاہلو۔ ہاں، 1954 میں نوبل انعام یافتہ سائنسدان پیٹرک بلیکٹ اور گیبریل لپمن بھی اسی تاریخ کو۔ یعنی سائنس اور آرٹ دونوں شعبوں سے۔ جی، اور ابھی حال ہی میں 2024 میں اداکارہ شینن ڈوہرٹی اور فٹنس گرو رچرڈ سیمنز۔ ہاں، ان کا بھی اسی دن انتقال ہوا۔ جی، ان کا انتقال بھی 13 جولائی کو ہوا۔ تو جب ہم ان تمام واقعات کو
خوشی، غم، تخلیق، تباہی، آزادی، یاد، ان سب کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں جو 13 جولائی سے جڑے ہیں، تو یہ ایک کافی مکمل تصویر بنتی ہے۔ تو آج ہم نے 13 جولائی کے چند اہم پہلوؤں پر بات کی جو مختلف ذرائع یعنی ویکیپیڈیا سے ہمارے سامنے آئے، اور یہ واضح ہے کہ یہ صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ انسانی تجربات کا آپ کہہ لیں ایک چھوٹا سا عکس ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا کسی تاریخ کی اہمیت صرف ان واقعات کی فہرست سے بنتی ہے جو اس دن ہوئے، یا اس کی اصل اہمیت ان واقعات سے جڑے ہوئے انسانی جذبات، ان کی یادوں اور مختلف ثقافتوں میں ان کے اجتماعی معنی سے تشکیل پاتی ہے؟ گہری بات ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہر تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔